کا ہنگامہ جاری، شریف خاندان کی جائیداد کی تفصیلات طلب، پاکستان کی ترقی کی ضامن سڑکیں، پل یا صحت اور تعلیم، دفتر خارجہ میں اہم ترین عہدے کے لیے کڑا مقابلہ۔ پیناما پیپرز کیس کی سماعت انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کے وکیل شاہد حامد صاحب اس وقت دلائل دے رہے ہیں۔ آج صبح جب دلائل شروع ہوئے تو انہوں نے اس بات سے شروع کیا کہ جو ڈاکیومنٹس جیسن برگ کی گارڈین میں شائع ہوا ایک لیٹر جس میں یہ کہا گیا تھا کہ منروا کمپنی نے جو موزیک فونسکا کو جو ڈاکومنٹس دیے تھے مریم نواز بی بی کے، ان کے اوپر جو دستخط ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، وہ صحیح نہیں ہیں۔ اس سے بات شروع ہوئی اور بات پھر آگے چلتی چلتی ٹرانسکرپٹس پہ چلی گئی اور ان کے اس انٹرویو پہ چلی گئی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے یہ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ اگر 2006 میں ٹرسٹی تھی اور آپ کے مطابق، شاہد حامد صاحب کے مطابق جو بنیادی مقصد تھا مریم نواز شریف صاحبہ کو ٹرسٹی بنانے کا وہ یہ تھا کہ دو بیگمات ہیں جناب حسین نواز صاحب کی اور ان کے 7 بچے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ ڈیتھ کی صورت میں جو سنی شریعہ ہے اس کے مطابق انہیریٹنس جو ہے وہ تقسیم کی جا سکے۔ تو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا سوال یہ تھا کہ اگر 2005-06 سے مریم نواز صاحبہ ٹرسٹی تھیں تو 2012 کے انٹرویو میں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ان کے نام یا ان کے بھائیوں کے نام کوئی پراپرٹی بھی کہیں پر نہیں ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جو بنیادی اس وقت سوال پیناما پیپرز کے کیس میں اس وقت الجھا ہوا ہے یا یوں کہیے کہ سلجھتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز یعنی 16A 17A ایون فیلڈ ہاؤس لندن کی جو پراپرٹیز ہیں یہ آخر کب نواز شریف صاحب کی کسٹڈی میں آئیں؟ یہ معاملہ اگر ہم انٹرویوز کے اوپر جائیں، کلپس کے اوپر جائیں، پھر تو بہت سادہ طریقے سے سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک پروگرام کاشف عباسی صاحب ہمارے دوست، ان کے پروگرام میں یہ مسئلہ ریز ہوا اور ہمارے میڈیا میں سب سے پہلے اسی پروگرام سے یہ بات سامنے آئی۔ اس پروگرام میں میں تھا اور صدیق الفاروق صاحب تھے۔ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس پروگرام میں کیا گفتگو ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن نواز شریف صاحب کا یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جو حسن نواز شریف صاحب ہیں یہ اس کمپنی کو اون کرتے ہیں، اور دیکھیے گا تاکہ ہمارا کیمرہ اگر ہم اسے فلیگ شپ انویسٹمنٹ، اور اس کے جو سیکرٹری ہے ریکویسٹ کی گئی ہے ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے حسن نواز شریف صاحب۔ 140 ملین پاؤنڈ دا اپارٹمنٹ بچے نہیں لندن، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 140 ملین پاؤنڈ دا اپارٹمنٹ بچے نہیں لندن۔ یہ دیکھ لیں 14 الزامات میں نے اس میں دیکھا ہے انہوں نے یہ لگائے ہیں۔ 14 ہیڈنگز ہیں خالی، اس میں الزامات بہت سارے۔ جی جی، میں ایک ایک ہیڈنگ کے نیچے بہت بہت الزامات، 1400 کے قریب ہیں۔ جی، یہ جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں، میں 1996 میں میاں صاحب کے ان جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی، پارک لین والے جو، جی جی پارک لین والے، میں ان میں گیا بھی، ان میں وہ رہتے ہیں دونوں بھائی، ٹھیک، بلکہ 3 بھائی ہیں، جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، ان کے ہیں۔ 1996 میں وہ ان اپارٹمنٹس میں گئے تھے جہاں پہ دونوں بھائی یعنی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب رہتے تھے۔ اس کے بعد صدیق الفاروق صاحب کا ظاہر ہے کہ بہت پرانا تعلق ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی فیملی کی ہیں لیکن ڈکلیئرڈ نہیں ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، 1996 سے یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد کابینہ کے ایک اور سینئر منسٹر چودھری نثار صاحب نے صدیق الفاروق صاحب کی بات کی گواہی دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے، ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا۔ 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً، یا 18 میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہوں۔ مے فیئر فلیٹس تو میاں نواز شریف کیا، میاں نواز شریف نے کبھی چھپائی نہیں۔ ہم تو سال سے وہاں سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے گئی، 1 سے زیادہ دفعہ اس گھر میں وہ موجود۔ نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی چھپائی ہی نہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے، وہاں پر تو سال سے سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں چھپانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ چودھری نثار صاحب آج کل پرائم منسٹر صاحب کو ڈیفینڈ کرتے نظر نہیں آ رہے۔ شاید ان کو ڈر ہے کہ جو ہی وہ پرائم منسٹر کے دفاع کے لیے یہ پراپرٹیز نواز شریف صاحب کی کبھی بھی نہیں تھی کہیں گے تو ان کے اپنے ہی کلپ ان کے سامنے آ جائے گا جس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ پراپرٹیز تو نواز شریف صاحب کی ہیں، اور نہ صرف نواز شریف صاحب کی ہیں بلکہ انہوں نے تو کبھی
چھپائی ہی نہیں. ظاہر ہے کہ عدالت بھی دیکھ سکتی ہے اگر پاکستان کے وزیر داخلہ اور اس کابینہ کے سینئر ترین منسٹر یہ گواہی دے رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھنا ہی چاہیے. بہرحال معاملہ صرف چوری نثار صاحب تک بھی ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد اسی کابینہ کے ایک اور اہم ترین رکن اور آج کل وزیر اعظم کے دفاع میں سب سے آگے خواجہ آصف صاحب نے ان پراپرٹیز کے متعلق کیا کہا وہ بھی سن لیجیے. فیئر میں اور پارک لین میں گھر ہے جی وہ حسن کے نام. کتنے عرصے سے وہاں پہ؟ وہ تقریباً میرا خیال ہے حسن اس وقت 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا, 15-16 سال 14-15. سلمان شہباز صاحب جو پرائم منسٹر صاحب کے چیف منسٹر شہباز شریف کے چھوٹے صاحبزادے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس خاندان میں چند ان لوگوں میں ہیں جو بہت ہی زیرک ہیں اور اپنے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. انہوں نے 2002 میں حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا بات کی وہ بھی ذرا سن لیجیے. جو آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں ان کی 1 ارب سے زیادہ 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے. ابھی 4.5 ارب. اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت. بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں دکھائیں, اس کا کوئی پروف یہ انٹرویو 2014 کا تھا, 2002 کا نہیں تھا. آپ ذرا شاہزیب خانزادہ صاحب کو حال ہی میں انہوں نے پچھلے ہی ہفتے سلمان شہباز صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا, اس انٹرویو میں دیکھ لیجئے وہ کیا کہتے ہیں. ڈویژن جو ہے وہ بیک ان 2007 بڑی ایمیکیبلی جب جدہ میں ایگزائل میں تھی تب ہوئی اور سارے فیملی ایسٹس جو ہیں وہ ایکوٹیبل اس کی ڈسٹریبیوشن ہو. سلمان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایمیکیبل جو ہے وہ پراپرٹی کی ڈویژن ہوئی تھی اور دادا جو تھے انہوں نے جو اپارٹمنٹس جو پراپرٹی ہے وہ 2007 میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی. سو اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹس اس ڈیوائیڈ میں شامل نہیں تھے, اس تقسیم میں شامل نہیں تھے, کیونکہ بقول حسین نواز صاحب کے یہ اپارٹمنٹس تو قطریوں کے پاس تھے اور دادا کی وصیت کے مطابق ان سے ہی 2006 میں ان کو ملے. لہٰذا یوں لگتا ہے کہ اس پراپرٹی سے فی الحال کم از کم جو سلمان شہباز صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے اس کا اس طرح سے تعلق نہیں بتا رہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو $34 ملین کا قرضہ حدیبیہ کا ملا تھا اس میں شہباز شریف صاحب کا حصہ ضرور تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ دادا سے سیدھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو گئے, یہ اپیرنٹلی اس بات سے یہ لگ رہا ہے. لیکن اصل جو معاملہ شروع ہوا جب ICIJ کا یہ سکینڈل سامنے آیا اور اس سکینڈل کے بعد حسین نواز شریف صاحب, مریم بی بی اور حسن نواز شریف صاحب کے انٹرویوز چلے, بار چلے. سب سے پہلے ایک پروگرام میں, لیکن پروگرام تھا, ثنا بچہ اس کی ہوسٹ تھی, جیو کا پروگرام تھا, اس میں محمود الرشید صاحب نے جو ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہوں نے الزام لگایا کہ بہت ساری پراپرٹیز ہیں مریم بی بی کے نام لندن میں. بریک ہوئی, بریک میں ثنا بچہ کو مریم نواز بی بی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتی ہیں اور تردید کرنا چاہتی ہیں اس سارے معاملے کی. انہوں نے پروگرام میں آئیں اور مریم نواز بی بی نے ثنا بچہ کو کیا کہا تھا, یہ ان کا ایک تاریخی انٹرویو ہے اس وقت, ذرا اس کو دوبارہ سن لیجیے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ ان کی سینٹرل لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز جانے کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. 2012 میں ان کا یہ انٹرویو تھا, لیکن اب ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ 2006 میں نہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ کو بخوبی علم تھا کہ ان کے بھائی حسین نواز ان پراپرٹیز کے مالک و مختار ہیں, بلکہ وہ خود ان پراپرٹیز کی ٹرسٹی بھی تھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, جسٹس اعجاز الاحسن نے بلکہ توجہ دلائی جناب شاہد حامد صاحب کی جو مریم نواز شریف صاحبہ کے وکیل ہیں, کہ آپ نے تو کہا کہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, لیکن ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 2011 میں کئی سو کنال زرعی اراضی مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے اور جو ڈکلیئرڈ ہے. تو پھر 2012 میں مریم بی بی نے یہ کیوں کہا
کہ ان کی کوئی پراپرٹی پاکستان میں نہیں ہے. سو ایک طرف لندن کے اپارٹمنٹس کی کنٹرڈکشن آئی اور دوسری طرف پاکستان کی جو زمین ہے اس کی کنٹرڈکشن آئی. مریم بی بی نے تو کہا کہ ان کی کوئی پراپرٹی بیرون ملک نہیں ہے, کوئی پراپرٹی پاکستان نہیں ہے, لیکن حسین نواز صاحب نے جاوید چودھری صاحب سے بات کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے. اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں, اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. باہر کی حکومتوں نے, دبئی حکومت نے, کویت حکومت نے, سعودی عرب کی حکومت نے, ان کے لوگوں نے کچھ آپ کو قرض دیا ہو؟ جی نہیں, قطر کے لوگ, نہ قطر نہ دبئی, بالکل جو ہے نا اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا. جو ہے نا اپنا انڈیا کے بزنس مین کسی نے آپ کو قرض دیا؟ جی نہیں, کسی انڈیا کے بزنس مین نے بھی قرض نہیں دیا ہمیں. حسین نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی ملک میں بشمول قطر ان کو کوئی مدد نہیں کی, کوئی قرض نہیں دیا, لیکن اب ان کے وکیل اور حسین نواز صاحب کا استدلال یہ ہے کہ یہ تمام جو پراپرٹی تھی دراصل قطریوں سے ایک سیٹلمنٹ کے نتیجے میں ان کو حاصل ہوئی 2006 میں, اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اس کی ٹرسٹی اونر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2006 میں ان کو یہ پراپرٹیز ملی, لیکن حسن نواز صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں 1999 میں انہوں نے ہارڈ ٹاک میں ٹم سیوسٹن بی بی سی کے نامور انٹرویو ان کو انٹرویو دیا, اور حسن نواز صاحب نے ان پراپرٹیز کو لے کے اور اپنی رہائش کے بارے میں لے کر کیا بات کی وہ بھی سن لیجئے. These are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. ڈاکٹر خالد رانجہ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے بہت ہی نامور وکلاء میں سے ایک ہیں. کرمنل سائٹ کے اوپر تو ان کو بہت ہی مہارت سمجھی جاتی ہے. ان سے ذرا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو معاملات ہیں کدھر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے سارے جو گفتگو ہے مختلف اوقات میں جو کی گئی پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کی طرف سے وہ سنی. آج جو مسئلہ درپیش آیا ہے سپریم کورٹ میں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 184 کی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں ان میں سپریم کورٹ ایک تو جو ڈاکیومنٹس ان کے سامنے ہیں اس کی ویریفیکیشن کس طرح کرائے گی, اور جو سگنیچرز ماننے سے انکار کر دیا ہے مریم بی بی نے تو ان ڈاکیومنٹس کا کیا ہوگا, اور یہ جو تقاریر اور یہ جو انٹرویوز آپ نے دیکھے ہیں ان سے جو کنٹرڈکشن ہے اس کو کیسے ریزالو کیا جائے گا. یہ سوالات ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے. آپ اس پہ کیا تجزیہ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک سپریم کورٹ بحث سن رہی ہے, کاغذ پڑھ رہی ہے. جب تک ان بیانات کو آپ کنورٹ بھی کریں گے ان کی شہادت, اس وقت تک عمل نہیں ہو پائے گا. اور سب سے اچھا طریقہ یہی تھا سپریم کورٹ کے لیے کہ ان افراد کو باری باری بلاتے ان کو کنفرنٹ کرتے کہ آپ کا یہ بیان ہے, تب یہ بن جائے گا ایویڈنس. اور جب تک شہادت کنورٹ نہیں ہوتی یہ صرف بیانات ہیں. اور سپریم کورٹ کا یہ فرض بنے گا کہ ٹو اڈاپٹ انپریزیٹرڈ اپروچ, اور ان بیانات کو شہادت کنورٹ کر کے پھر فیصلہ دے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں کے لیے یہ کیا ہوگا کہ یہ جو انٹرویوز ہیں ان کو کنٹراڈکٹ کریں گے تو پھر ضرورت ہوگی کہ ان کو بلایا جائے. اگر ان انٹرویوز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ کو بلا کے کنفرنٹ کرانے کی ضرورت ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک یہ جو بیان ہے, ایک تو بیان فارورڈ اسٹیٹمنٹ آف اے پرسن, صاحب کا بیان, جیسے آپ ایکسل کے بیان نہیں لکھتے جی, یہ بیان تصویر نہیں ہوتے لیکن یہ بیان کہے جاتے ہیں. اور پھر جو جس بندے نے بیان دیے وہ آ کے عدالت میں قسم کہا کہے گا کہ ہاں جی اس کا بیان ہے, اس کا بیان نہیں ہے, اور تب یہ ایویڈنس کنورٹ ہوگی. اور جو سگنیچرز ہیں ان کی ویریفیکیشن کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ لوگ تمام پارٹی ہیں کورٹ کے سامنے, لیکن they all called one by one and said آپ نے یہ چیزیں کہی ہیں
and then of course it will be, पहली बात क्या ये बात कही गई है, and second is would they accept it or reject it. ठीक, और अदालत इसके लिए क्या कोई कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है या अदालत खुद ही बुला सकती है? अदालत खुद भी कर सकती है, कमिश्नर करेंगे तो फिर उसका एक रेमिफिकेशन नहीं हो, क्योंकि पहले कहा गया बनाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये रोल अडॉप्ट कर लिया है ऑफ इंक्वायरी इटसेल्फ, और बजाय के बाहर जाने के इन्हीं से पूछे क्या ये वाकया आपने ये बयान दी है, और फिर इसके पीछे व्हाट इज द बैकअप सपोर्ट। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी जरा थोड़ा वजाहत कर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला आया कि जो दस्तावेजात है ये एक पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, डाउनलोड की गई हैं, और इनकी जो है वो कोई इसकी जो इसकी ऑथेंटिकेशन है वो नहीं मौजूद। दूसरी तरफ मामला यह है कि पूरी दुनिया में जो ICIJ की जो दस्तावेजात हैं उसको चैलेंज नहीं किया गया। खुद हुसैन नवाज साहब ने भी इन्हीं दस्तावेजात की बिना पे अपनी जो मलकियत है उसको तस्लीम किया है। तो क्या आप ये कर सकते हैं कि एक वक्त में दस्तावेजात को तस्लीम करें और दूसरे वक्त में उनको मानने से इनकार कर दें? एक यू कांट सॉर्ट ऑफ ब्लो हॉट एंड कोल्ड, या उनको तस्लीम करें जिससे आपकी मलकियत साबित होती है, और फिर उनको कोर्ट में पेश करें तो अदालत जो है वो फिर उसको मानने पे आ जाएगी। लेकिन somebody has to bring the source before the court. ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब, आप बड़ी तफसील से हमें तजिया दे रहे थे इन सारे मामलात के ऊपर। अब कल से दोबारा जब गुफ्तगू शुरू होगी, सुबह सुप्रीम कोर्ट में दलाइल जब शुरू होंगे तो शाहिद हामिद साहब को जो मरियम नवाज शरीफ बीवी के इंटरव्यूज़ हैं और जो अब तक का स्टैंड है उसके ऊपर बात करनी होगी। इसके साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जो हैं उनके बारे में ये बात सामने आई कि उनका जो टैक्स रिटर्न है वो 2014 से पहले NTN नंबर ही नहीं था। तो जाहिर है कि ये भी देखना पड़ेगा कि मरियम नवाज बीवी ने जैसे अपने इंटरव्यू में कहा कि वो अपने वालिद साहब के साथ रहती हैं, तो अपने वालिद की डिपेंडेंट हैं और उनके खराजात भी तमाम उनके वालिद के ही जो बजट है उसी से जा रहे हैं। इसके असरात वज़ीर आज़म पर क्या होंगे, लग रहा है काफ़ी तबाहकुन हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इकोनॉमिस्ट के उस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो बताता है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का फोबिया क्यों नुकसानदेह है। अमेरिका के मशहूर जरीदे इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान की हुकूमत की इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑब्सेशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने आर्टिकल को जो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से लिखा गया है, पाकिस्तान मिसगाइडेड ऑब्सेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया है, और उन्होंने शुरू इस बात से किया है कि मोटरवे जो कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का और नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट समझा जाता है, वो अगर हकीकी मुआशी मानों में देखा जाए तो इंतहाई फ्लॉप प्रोजेक्ट है, क्योंकि 20 साल के बाद भी मोटरवे का जो यूज़ है वो उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा कम है, और वो कहते हैं कि इसका मुआशी फ़ायदा पाकिस्तान को हरगिज़ भी उतना नहीं है जितना उसके ऊपर खर्च किया गया है। 1.2 बिलियन डॉलर से बनाई गई जो 375 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान की पहली मोटरवे इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान बनी थी, और अब तो मोटरवेज़ पर मोटरवेज़ बन रही हैं, और नवाज शरीफ साहब हर जगह फ़ख्र से बताते हैं कि मोटरवे उनका सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इकोनॉमिस्ट इस बात से मुतमईन नहीं है और वो कहते हैं कि हकीकी मुआशी मानों में इस मोटरवे का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। और ना सिर्फ ये कि जितने प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, वो भी इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर भी खासा जो है उसकी तनकीद है, और वो कह रहा है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स, लग्जरी प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत लेके आ रही है वो पाकिस्तान की हकीकी मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। डॉक्टर इशफाक साहब हमारे साथ हैं, उनसे ये समझते हैं कि ये मामला क्या है और क्यों इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत को इस पर बहुत तनकीद का निशाना बना रहा है, जबकि हुकूमत इसको बहुत बड़ी कामयाबी के तौर के ऊपर पेश करती है। डॉक्टर साहब कैसे इसको आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्सेशन को, जो आज जो इस दफ़ा इकोनॉमिस्ट ने भी ये मामला उठाया है और आपने भी बिजनेस रिकॉर्डर में इसी तरह का जो आर्गूमेंट है वो दिया है? देखिए, बात ये है कि जो बाहर के लोग हैं वो जब हमारे यहाँ खबरें छपती हैं कि
ہسپتال میں بستر نہیں ہے، مریض جو ہے وہ ہسپتال کے فرش پہ جان دے دیتا ہے، ایک ایک بیڈ پہ 3 4 مریض پڑے ہوئے ہیں، دوائیں نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، اسکول ہے تو اس میں چھتیں نہیں ہیں، دیوار نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے اخبارات میں میڈیا کے ذریعے سے آتی رہتی ہیں، تو یہ دنیا والے بھی دیکھتے ہیں. دوسری طرف اچھا ان سب چیزوں کو دیکھ کے دنیا ایک رائے قائم کرتی ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عوام کی جو ہے نا بھلائی وہ کوئی ترجیح نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن جب دنیا دیکھتی ہے کہ ہم دوسری طرف اربوں روپے کے بلینز آف روپیز کے پروجیکٹ اس قسم کے ہائی ویز پہ موٹر ویز پہ لگ رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اکانومسٹ نے جس چیز کو ایمفیسائز کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گراسلی انڈر یوٹیلائزڈ ہے. اور یہ حقیقت ہے، آپ بھی موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے یہ سڑک بنائی گئی ہے، کیونکہ میں آگے تک دیکھتا ہوں کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں اس میں بھی کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی کہ میری گاڑی صرف اس موٹر وے پہ چل رہی ہے. آپ سوچیں کہ یہ ارلی 90s میں یہ موٹر وے بنا ہے اور آج کوارٹر آف اے سینچری گزرنے کے باوجود بھی آج یہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہے. تو دنیا اسی کی طرف دیکھتی ہے کہ بھائی ایک آپ نے موٹر وے بنایا تھا جو آج اتنے سالوں کے باوجود وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ موٹر وے جب بنے گا تو اس کے دونوں اطراف میں ایک اکنامک زون بنائے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بنائے جائیں گے. ہم تو کوئی نظر نہیں آتا وہاں پر اکنامک زون بنے ہیں یا نہیں بنے. اب ہم اسی قسم کے پروجیکٹ پھر لگا رہے ہیں. پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ایک تو آلریڈی انڈر یوٹیلائزڈ ہے، ایکسس کیپیسٹی پڑی ہوئی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں، سیمنٹ کی فیکٹری لگائی آپ نے 10,000 ٹن پر ڈے کے حساب سے سیمنٹ پروڈیوس کرنے کے لیے پلانٹ لگا دیا. آپ کی ٹوٹل پیداواری صلاحیت جو ہے آج کے ڈیمانڈ کے مطابق 1,000 ٹن ہے. 10,000 ٹن کا آپ نے پلانٹ لگایا ہوا ہے تو 9,000 ٹن جو ہے آپ کی ایکسس کیپیسٹی موجود ہے. یہ کوئی پاگل ہی ہوگا کہ ایک دوسرا پلانٹ بھی لگا لے اسی طریقے سے. تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ یار اپنی ایکسپینڈیچر پرائورٹیز کو درست کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن اب تو جو اگر دیکھا جائے تو ایک تو کراچی سے لاہور بھی موٹر وے بن رہی ہے، ملتان تک تو بن گئی ہے، اور اس کے بعد سی پیک میں جو مزید سڑکیں بن رہی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا ویژن ہے کہ پورے پاکستان کو ایک بڑا شاہراہوں کا نیٹ ورک دیا جائے، اور یہ ایک بہت بنیادی ویژن ہے پرائم منسٹر کا. آپ کو اس میں کیا فالٹ نظر آتا ہے؟ کاش ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کا ویژن یہ بھی ہوتا کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی حالت کو بہتر کریں، یعنی کہ اس کو ایک تعلیم یافتہ بنائیں، ایک ہم اس کو ان کو صحت کے لیے اس کا انتظام کریں. یہ بھی اگر ہمارے پرائم منسٹر کے ویژن میں ہوتا تو آپ یقین کریں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی. قومیں جو ہے نا، قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی ہیں، قومیں انسان سے بنتی ہیں. ہمیں اپنی ایکسپینڈیچر پرائورٹیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں یہ ساری چیزوں کی. دیکھیں نا، علامہ اقبال کا شعر ہی اگر میں سنا دوں یہاں پر کہ حیات نو افکار نو سے ہے نمود، حیات نو افکار نو سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ پتھر اور ریت سے آپ جہاں پیدا نہیں کر سکتے ہیں، آپ انسانوں سے پیدا کرتے ہیں. آپ تو اقبال کے شہر میں رہ رہے ہیں بھائی، اس کے صوبے میں رہ رہے ہیں. تھوڑا سا تو اس میں سے یہ آپ حاصل کر لیں کہ روزانہ ہم بھی اخبار میں دیکھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جو ملک کے وزیر اعظم میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے اسی شہر سے ہیں جہاں بچے ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، آکسیجن نہیں ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں. یار خدا کے واسطے اس کی طرف توجہ دو. یہ سڑکیں بھی بن جائیں گی، یہ ہائی ویز بھی بن جائیں گے، یہ موٹر وے بھی بن جائیں گے، لیکن پہلے انسان کو بناؤ، اپنے عوام کو بناؤ، عوام پہ خرچ کرو. عوام پہ خرچ کرو گے انسان بنے گا، یہ ساری چیزیں بن جائیں گی. آپ کا یہ ڈاکٹر صاحب کہنے کا مطلب آپ کا یہ، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایچ آر میں جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومن ریسورس ہے اس میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے پہلے،
لیکن یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو بتاؤں، اگزامپل دوں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایسٹ ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں بہت، پاکستان کو بھی ایشین ٹائگر بنانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ذرا سا سوچ لے کہ یہ لوگ کیسے بنے ایشین ٹائگر. 1966 میں پاکستان کا فیکس آمدنی اور کوریا کا فیکس آمدنی مورلیس برابر تھا، $150 پر پرسن تھا. وہ جس وقت ہم $1.20 $1.10 پر پرسن خرچ کر رہے تھے تعلیم پہ، اس وقت کورینز جو ہیں وہ $22 پر پرسن کر رہے تھے، یعنی 22 گنا زیادہ تعلیم پہ خرچ کر رہے تھے. آج اس تعلیم کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آج کو ہمارا فیکس آمدنی $1570 پہ پہنچا ہے اور ان کے $27,000 پہ پہنچ گئے ہیں. وہ کس نے یہ چینج کیا ہے؟ تعلیم نے چینج کیا ہے. تعلیم نے اس کو ایشین ٹائگر بنایا ہے. خالی باتوں سے ایشین ٹائگر نہیں بنتے ہیں، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. انویسٹ ان ہیومن کیپٹل. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے اپنا تجزیہ دیا اس معاملے کے اوپر، اور پاکستان کی حکومت کے اوپر، PMLN کی حکومت کے اوپر بہت تنقید ہے اس وقت دنیا میں، اور اکانومسٹ جتنے بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لگژری پروجیکٹس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ ہے. ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس کے اوپر، صحت کے نظام کے اوپر، تعلیم کے نظام کے اوپر، اور انسان کے جو ہمارے ہاں جو پروفیشنز ہیں، پروفیشنل ایبلٹیز حاصل کرنے کے اوپر ریاست کو خرچہ کرنا چاہیے، نہ کہ لگژری پروجیکٹس. ایئرپورٹ بسز، ایئرپورٹس، موٹر ویز اور میٹرو بسز یا جو اورنج ٹرینز بنا رہے ہیں، اس میں جتنا خرچہ ہو رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اکنامک ویلیو اتنی نہیں ہے، اس سے اتنا ریٹرن جو ہے ہمیں معاشی طور کے اوپر اتنا نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ آپ کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان کے فارن آفس کی سیاست کی طرف نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کے فارن آفس کی ٹاپ پوسٹ یعنی فارن سیکرٹری کے لیے لابنگ اس وقت اپنے عروج کے اوپر ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت 4 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس وقت اس تیاری میں ہیں کہ وہ جو ہے وہ لے سکیں، کیونکہ اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ اب اس وقت ریٹائر ہو رہے ہیں. ان کو امریکہ میں سفیر اپائنٹ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ اب کون لیتا ہے یہ ایک اہم فیصلہ ہے. وزیر اعظم کی اگر دیکھا جائے تو وزارت خارجہ کی جو ہے وہ بہت دل کے قریب ہے، انہوں نے اپنا کوئی وزیر اپوائنٹ نہیں کیا. مریم نواز شریف صاحبہ کو وہ زیادہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہوں اس طرح کے معاملات میں، اور وہ زیادہ تر معاملات میں کافی اپنا انٹرفیرنس کرتی ہیں، اور اسی معاملے کو آگے لے کر کے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون بھاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو وزارت خارجہ کے اس ٹاپ سلاٹ کے لیے. اعزاز صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور ان کے اعزاز چودھری صاحب امریکہ جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ کون لیتے ہیں. باقر سجاد ہمارے ساتھ ہیں، ڈان کے بہت ہی سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور فارن آفس کے حوالے سے ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. ان سے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہے کیا اور معاملہ ہے کیا. باقر، اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف آئیں کہ کون آ رہا ہے اور کیا معاملات ہیں، تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو سیکرٹری خارجہ ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں اہم ترین پوسٹ ہے. جیسے کہ آپ نے خود ہی کافی ایکسپلین کر دیا، جو فارن سیکرٹری ہوتا ہے وہ آپ کی جو فارن سروس کی بیوروکریسی ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے، اور پرائم منسٹر کو گائے بگائے جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے فارن پالیسی پہ ایڈوائس دیتا ہے. اپنے جتنے مشنز پاکستان کے تقریباً 100 سے زیادہ لگ بھگ مشنز ہیں پوری دنیا میں، ان کو اس کو رن کرنا ہوتا ہے. فارن آفس کی جو یہاں ہمارا اسٹرکچر ہے جس کو ہم ہیڈ کوارٹرز کہتے ہیں، اس کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے. کافی وسیع رول ہے، اور خاص کر کے ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی ایک فارن پالیسی اس وقت جسے ہم کہیں گے فلانڈرنگ، خراب، اس کے ایک بیڈ پیتھ میں سے گزر رہی ہے، اس وقت فارن سیکرٹری کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور جو اب مسائل جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی حکومت کے دوران اس رول کو کافی حد تک ڈیمینش کر دیا گیا ہے. جو انہوں نے ایک نیا سٹرکچر لائے تھے یہاں پر، ویسے نارملی فارن منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ ہوتے ہی ہیں کسی بھی سیٹ اپ میں، لیکن جو اس طرح کا ایک ایڈوائزر اور اسسٹنٹ کا سیٹ اپ لائے تھے، اس وقت کے ہوتے ہوئے فارن سیکرٹری کے رول کو ڈیمینش کر دیا گیا. لہٰذا فارن سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے.
اگر غلط چناؤ کیا جائے یا ایسے شخص کو لایا جائے جو اپنے آپ کو پراپر ایک ایڈوائس نہ دے سکے حکومت کو، تو ملک کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو باقر آپ بتائیے کینڈیڈیٹس کی طرف، پہلے تو یہ بھی تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا کہ فورن آفس میں اہم کون ہے، طارق فاطمی صاحب یا سرتاج عزیز صاحب ایز فار ایز بیوروکریسی از کنسرن؟ جی اگر جب آپ فورن آفس کی وہ ہائرارکی کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً اگر ہم نومنکلیچر کے حساب سے جائیں تو سرتاج عزیز صاحب ٹاپ پر ہے اور فاطمی صاحب نمبر 2 ہیں، لیکن فنکشنلی جو افیکٹولی اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں فورن آفس کی پالیسی میکنگ اور اس کی فنکشننگ کو، وہ طارق فاطمی صاحب ہے۔ سرتاج عزیز صاحب کا رول زیادہ تر ایڈوائزری ہے۔ اور جہاں تک کینڈیڈیٹس اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سرتاج عزیز صاحب جیسے سینئر، جی بتائیے گا۔ جی جی کینڈیڈیٹس کے اوپر اگر ہم آئیں تو اس وقت 4 کینڈیڈیٹس انڈر کنسیڈریشن ہیں۔ ایک تو جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں انڈیا میں عبدالباسط صاحب، جن میں بہت زیادہ وسیع ایک تجربہ ہے بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کا، اور اہم کیپٹلز میں اور ہیڈ کوارٹر پہ اہم پوزیشنز پہ سرو کر چکے ہیں، وہ ہیں۔ لیکن وہ جیسے کہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا، ہی از آؤٹ آف فیور ود دا کرنٹ گورنمنٹ، اس لیے دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر ان کو چنتے ہیں نہیں۔ دوسرے غالب اقبال صاحب ہیں، ان کا پالیسی میکنگ کے حوالے سے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر وہ پروٹوکول اسائنمنٹس پہ انہوں نے اپنا کیریئر گزارا ہے۔ فارمر نیوی آفیسر ہیں۔ ابن عباس صاحب ہیں جو ہائی کمشنر ہیں برٹن میں، اس سے پہلے نیوزی لینڈ میں بھی سرو کیا اور انڈیا میں بھی سرو کر چکے ہیں۔ اور تہمینہ جنجوہ صاحبہ ہیں جو ایکس اسپوکس پرسن بھی ہیں اور اس وقت جنیوا میں ہماری پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں۔ ٹھیک، تو ابھی یہ جو ڈیووس کا معاملہ چل رہا تھا، یہاں پر ابھی جو آج خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی کافی بلنڈر ہوا، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر وہاں پر نہیں کی، اس پہ فورن آفس کا کیا کہنا ہے؟ جی فورن آفس سے تو ابھی اس وقت تک کچھ نہیں آیا، لیکن بظاہر میں اس سٹوری کے کانٹینٹس پہ تو روشنی ڈال سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کیوریس اس وجہ سے ہو گیا کہ پرائم منسٹر نے وہاں سپیچ نہیں کی، نارملی پرائم منسٹر سپیچ کرتے تھے۔ یہ جو فارمیٹ کہ کیا آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہوسٹ، یہ جو آپ کی اپنی حکومت کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، ہوسٹ کے ساری منہ سے نکل گیا، اپنی حکومت کا، ان کا پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جی پرائم منسٹر وہاں پہ کیا میٹنگز رکھتے ہیں، کیا فارمیٹ رکھتے ہیں۔ جو ہوسٹ ہیں وہ کبھی منع نہیں کرتے کہ جی فلاں نے بولنا ہے یا نہیں بولنا۔ تو جس طرح سے اس سٹوری کو پلے کیا گیا وہ میرا خیال میں مناسب نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے خود بائیلیٹرل میٹنگز پہ زیادہ فوکس وہاں رکھا، کچھ بائیلیٹرل میٹنگز انہوں نے کی، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ ان کو روکا گیا وہ میرا خیال میں درست بات نہیں ہوگی۔ تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے ان چاروں کینڈیڈیٹس میں اس وقت ٹاپ پہ کون ہے؟ جی مطلب میرٹ کے حساب سے اور سینیورٹی کے حساب سے دیکھیں تو باسط صاحب ہیں، اس کے بعد لیکن جو اندر سے وائبز آ رہی ہیں کہ تہمینہ جنجوہ از دا ہاٹ فیوریٹ، جس طرح کی لابینگ اس وقت فورن آفس میں ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پیچھے ایک انسٹیٹیوشنل بیکنگ ان کو، یا آپ کی جو فورن آفس میں ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، وہ بھی ان کے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے پش کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی تہمینہ جنجوہ از دی ہاٹ فیوریٹ فار دس پوزیشن۔ ٹھیک، اور اس کے اگر یہ جو نہیں بنتے، جو باقی حضرات جو ہیں وہ ان میں سے جو کیا یہاں پہ فورن آفس میں بھی یہ رواج ہے کہ سینئر آدمی اگر نہیں بنے تو وہ ریزائن کر دے گا، یا یہاں پہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پہ جو سول، یہ تو ملٹری کے وہ ایک ٹریڈیشن ہے جو آپ نے پیچھے دنوں دیکھی، جب پرائم منسٹر نے آرمی چیف چنتے ہوئے جو 4th تھے سینیورٹی میں، ان کو اٹھا کے آرمی چیف بنایا اور باقی جب لوگ ریزائن کر کے۔ سول سروس میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ اطلاعات ہیں کہ اگر کچھ سینئر لوگوں کو اس دفعہ کیا گیا تو وہ ان پروٹیسٹ شاید ریزائن کر دیں، لیکن یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ریومر یا جو گوسپ ایک چل رہی ہے فورن آفس کے سرکلز میں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی کوئی کنفرم انڈیکیشن نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کی ٹریڈیشن پہلے سے موجود ہے۔ ٹھیک، اور یہ بتائیے کہ اب جیسے ابھی کچھ
ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ میں ہیں، آ گئے ہیں، اور یہ جو اعزاز چودھری صاحب ہیں یہ امریکہ جا رہے ہیں ایمبیسڈر بن کے. تو پاکستان کے جو موجودہ سفیر ہیں امریکہ میں وہ ان کو بھی کوئی نئی اسائنمنٹ فارن آفس ہی کی ملے گی یا وہ بس ریٹائر ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو جلیل آباد جیلانی صاحب تھے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کانٹریکٹ پہ تھے. وہ فارن سیکرٹری تھے، پھر ڈیورنگ سروس ہی پوسٹ ہو کے چلے گئے ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن. وہاں جا کے ریٹائر ہوئے تو ان کو کانٹریکٹ پہ انہوں نے کیا ہوا تھا. وہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا. ہی ول کم بیک ایز اے ریٹائرڈ آفیسر. لیکن اعزاز چودھری صاحب کا تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ریٹائر ہو گئے، نہیں، وہ پوسٹنگ پہ جا رہے فارن سیکرٹری کے بعد اب واشنگٹن پوسٹ ہو کے جا رہے ہیں. تو وہ اس طرح سے ہے جی. تو یہ باقر ذرا جو امبیسڈر ہے وہ فورن آفس سے ایک جونیئر پوسٹ نہیں سمجھی جاتی، اور کیا فورن آفس سیکرٹری جو ہیں وہ اب امریکہ میں امبیسڈر لگ کے جا رہے ہیں؟ یہ یعنی یہ فورن آفس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں سمجھی جاتی؟ نہیں، میرے خیال میں مطلب دیکھتے ہوئے فورن سیکرٹری کی پوزیشن ٹاپ پوزیشن ہونی چاہیے تھی. پوسٹ ریٹائرمنٹ اگر مطلب اپنے کوئی چلا جائے، کسی کو آپ ایز پولیٹیکل ایمبیسڈر بنا کے بھیج دیں تو وہ تو بات ٹھیک تھی. لیکن اس طرح سے کرنا کہ جی ایک آپ ہائیسٹ پوزیشن پہ رکھ کے، چاہے امریکہ ایک بہت امپورٹنٹ کیپٹل ہے، اور بھی کیپٹلز امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ کہ فورن سیکرٹری کے بعد ایمبیسڈر وہاں لگانا، میرے خیال میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. البتہ جیسے سلمان بشیر صاحب کا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یہاں پہ اپنے ٹینیور کے دوران ہی ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو انڈیا میں لگا دیا. وہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کسی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہری رحمان کو انہوں نے ایمبیسڈر لگایا اور ساتھ ہی جو ڈیزگنیشن تھا وہ فیڈرل منسٹر کا دے دیا. تو وہ تو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تو کسی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ تو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی، لیکن یہ ایک کس طرح سے لگائیں گے. بہت شکریہ باقر، تفصیل سے آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان میں فورن آفس کی جو سیاست ہے وہ کدھر ہو رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کون بھاتا ہے نئے فورن سیکرٹری کے لیے. آج کا پروگرام یہیں تک، اجازت دیجیے، خدا حافظ.